بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں مختلف قسم کی ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی دستاویزی فلم پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ کے سامنے جو جلسہ سالانہ ربوہ ہے، جو کہ سن 1984 سے بند ہے اور اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور ہمارے ناظرین میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ جلسہ دیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے ماحول سے واقف ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ وہ جلسے کے حالات کیسے تھے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیا جائے. آئیں یہ دستاویزی فلم دیکھتے ہیں. اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. جلسہ سالانہ ایک معروف اور معلوم جماعتی تقریب ہے جس میں جماعت احمدیہ کے مرد و زن، چھوٹے بڑے، سب شوق اور محبت سے شمولیت اختیار کرتے ہیں. تاریخ احمدیت میں 1891 وہ سال ہے جس میں جلسہ سالانہ کی بنیاد عملی طور پر رکھی گئی. یہ جلسہ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا، جس میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی سلسلہ عالیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کا معرکۃ الآراء تحریر کردہ مضمون آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا. اس ابتدائی جلسے میں حاضرین کی تعداد 75 تھی. جلسہ سالانہ اپنی ذات میں ایک روشن تاریخ رکھتا ہے جو نہ صرف حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا، بلکہ بعد میں آنے والے دور میں اس کی اہمیت روز روشن کی طرح دنیا پر واضح ہوتی چلی گئی. 19ویں صدی بر صغیر کے لیے سیاسی اعتبار سے غیر معمولی تبدیلیوں کا دور لے کر آئی، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ مسلم ریاست کا مطالبہ اس وقت کی انگریز حکومت کے سامنے پیش کیا، جو تاریخ کا ایک الگ باب ہے. بانی پاکستان اور آپ کے چند بااعتماد رفقا کی کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اپنی ذات میں اولو العزم شخصیت کے حامل انسان تھے، پاکستان منتقل ہونے کے بعد جلسہ سالانہ کے عظیم اجتماع کو اسی طرح جاری و ساری رکھا جس کی بنیادی اینٹ خود خدا نے اپنے ہاتھ سے اپنے مسیح پاک کے ذریعے رکھی تھی. 1947 اور 1948 کے دونوں جلسے لاہور میں منعقد ہوئے، جبکہ جماعت احمدیہ کے افراد تقسیم ہند کے باعث اپنے مرکز قادیان سے دور رہنے پر مجبور تھے. پارٹیشن کے بعد جب یہ جلسہ سالانہ ہوا تو اس جلسے میں اللہ کے فضل سے ہمیں شمولیت کی سعادت بھی ملی. قادیان کے بعد چونکہ یہ پہلا جلسہ تھا اور قادیان میں بھی ہمیں اللہ کے فضل سے ڈیوٹیاں دینے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اس جلسے کی ایک الگ شان تھی.
جو دمل بلڈنگ لاہور میں معروف بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ایک کھلا میدان تھا. اس میدان میں، اور یہ رتن باغ کے بالکل اپوزٹ سائڈ تھی، اس میدان میں جلسے کا انتظام کیا گیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریروں میں جو امور بیان فرمائے، تاریخی لحاظ سے وہ بہت غیر معمولی اہمیت رکھنے والے مضامین ہیں. مثلاً اس وقت قادیان کی ہجرت کا داغ تھا، صدمہ تھا، ہر شخص کو صدمہ تھا. حضرت مسلم موعود نے اس موقع پہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں قادیان چھوڑنا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قادیان سے باہر نکلنا، اور یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے گا احمدیت کی ترقی کا، احمدیت کی قبولیت کا، احمدیت کے پھیلاؤ کا. عالمگیر سطح پر جماعت احمدیہ کے عظیم الشان کام کو سر انجام دینے کے لیے 1948 میں انتھک کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کے دوسرے خلیفے کے ذریعے جماعت احمدیہ کو ربوہ نامی ایک شہر مرکز احمدیت کی حیثیت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپریل 1949 میں ربوہ کی سرزمین پر پہلا تاریخی جلسہ سالانہ منعقد ہوا. یہی وہ ابتدائی جلسہ تھا جس نے بعد میں آنے والے دنوں میں یہ ثابت کیا کہ اس بستی نے، جس کے کونے کونے میں ابراہیمی دعائیں کی گئی تھیں، عالمگیر مرکزیت کا جامہ پہننا تھا. ایک طرف ربوہ کی آباد کاری کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف جلسہ سالانہ کے انعقاد کے روح پرور نظارے اس بستی کی روحانیت میں دن بدن اضافہ کر رہے تھے. میں نے جو ربوہ کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے سب سے پہلے، وہ غالباً 1949 میں کیا ہے، اور وہ یہ جو جگہ ہے نصرت گرلز ہائی اسکول کا جو صحن ہے، میری یادداشت ہے کہ جلسہ وہاں ہوا تھا. اور کچی بیرکیں بنی تھیں. کچی کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں کچی تھیں، اوپر سریے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈال کے ان کے اوپر پرالی بچھا دی تھی چھت کے طور پر سردی سے بچنے کے لیے. وہ بیرکیں بعد میں غالباً ایک حصہ لجنہ کے پاس آ گیا تھا. لجنہ نے کچھ عارضی تعمیرات وہاں کر لی تھیں، بیوگان وغیرہ کی رہائش کا انتظام کر دیا تھا. وہ سب چیزیں تو اب گر چکی ہوئی ہیں، نئی عمارات بن گئی ہیں وہاں. اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں. ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کیا اٹھیں. کہا کہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو. بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے. میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں. تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ.
حضرت امام المہدی، حضرت امام المہدی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلیفہ ذوالقرنین، خلیفہ ذوالقرنین، محبت کا سفیر مرزا ناصر احمد، محبت کا سفیر مرزا ناصر احمد، مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ کی فتحوں اور آپ کے قصوروں کو نظر انداز کرے، آپ سے ہمیشہ پیار کرے، آپ کی مدد کرتا رہے، دنیا کے ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے، شیطان کا ہر وال وہاں پر ہو، ناکام رہے۔ ہر ایک سویا اللہ کی روشنی ہوگی، بہار اب کے جو آئی ہے دائمی ہوگی، بہار اب کے جو آئی ہے دائمی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون سابق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ آج آغاز اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں درود بھیجنا چاہیے اس موطن اعظم پر۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، کس شان کا وہ رسول تھا اور کس شان کے وہ غلام تھے جو آپ کے ساتھ تھے، کیسی اعلیٰ تربیت ان کی گئی اور کیسا پیارا تربیت کا رنگ انہوں نے پکڑا۔ آج کی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ ہم درود بھیجیں اس موطن اعظم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجیں روح بلالی پر، اور سلام بھیجیں روح خباب پر، اور سلام بھیجیں روح قبیب پر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان ٹل جائیں، مگر یہ تقدیر نہیں بدل سکتی کہ ہمیشہ ہر حال میں نار ابو لہبی یقیناً شکست کھائے گی اور نور مصطفی یقیناً کامیاب ہوگا۔ کوئی نہیں جو بلالی آواز آپ کو مٹا سکے، کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکیں، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں،
कोई सदमा नहीं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से, की शहादत से किसी को बात रख सके। ये यकीनन जिंदा रहेगा, ये वाकया ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहू, ये गालिब आने के लिए बनाए गए हैं, मगलूब आने के लिए नहीं बनाए गए। हजरत बानी सिलसिला आली अहमदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा ताला से खबर पाकर जलसा सालाना के इंतजामात के 3 बुनियादी उसूल जमात अहमदिया के सामने रखे। मेहमानों की रिहाइश, आने वाले मेहमानों के साथ खुश इखलाकी और बशाशत से पेश आते हुए उनकी खिदमत बजा लाना, और तीसरे हर एक जो इस जलसे में शामिल हो खाने का इंतज़ाम करना। जहां जमात अहमदिया अपने माहौल में तरबियत के दूसरे तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही थी, वहीं जलसाए सालाना के अज़ीमुश्शान रूहानी प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज में सर अंजाम देने के लिए मुंतज़मीन जलसा ने इसमें हर साल दिन रात की मेहनत और खुलफा के इरशादात की रोशनी में बेहतरी पैदा की। जलसा सालाना रवा में शामिल होने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी हज़ारों की तादाद में शामिल होने वाले मेहमानों के इस्तकबाल और दीगर सहूलियात फराहम करने के इंतज़ामात जलसा सालाना का एक अहम हिस्सा हैं। रवा में होने वाले जलसे में अक्सर अहबाब मुल्क के दूर दराज हिस्सों से ट्रेनों और लारियों पर सवार होकर अपनी रूहानी तशनगी मिटाने के लिए पहुंचते। और एक सहूलियत थी कि स्पेशल गाड़ियाँ आती थी, मसलन नारोवाल से स्पेशल गाड़ी आती थी, रावलपिंडी से स्पेशल गाड़ी आती थी, लाहौर से स्पेशल गाड़ी आती थी, कराची से स्पेशल गाड़ी आती थी। लेकिन ये जो गाड़ियाँ मतलब जो कराची से आती थी उनके साथ भी ज़ाहिर पे हमारी रिक्वेस्ट पे लगते थे। तो बिलउमूम रेलवे का महकमा जो है वो ताउन करता रहा है। इतनी बड़ी तादाद में मर्द व ज़न और बच्चों की रिहाइश का इंतज़ाम अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा फरीज़ा था, लेकिन सरज़मीन रवा में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मेहमानों के लिए न सिर्फ जमाती सतह पर रहायशगाहों का इंतज़ाम किया जाता, बल्कि रवा का हर घर हर मेहमान के लिए अपने दरवाजे वा कर देता, और इस तरह लाखों अफराद मसीह की इस बस्ती में समा जाते। पराली भी तकरीबन 3 महीने के करीब लाई जाती थी ऊँटों पे, ये जो ट्रालियाँ हैं उन पे, और इस तरह पे जो मस्जिद अक्सा की जलसा सालाना की बैरक्स हैं वहाँ पे हम उनको जमा करते थे। और फिर महल्लों में लोग अपने घरों के लिए, क्योंकि घरों में भी चारपाइयाँ तो इतनी नहीं होती थी और ना ही मेहमान सो सकते थे, तो शुरू 15 दिन पहले घरों में भी पराली तकसीम होती थी। क़यामगाहों में जब ड्यूटी शुरू होती थी तो अफसर मेहमान नवाज पराली का इंतज़ाम करता था, कमरों में बिछाता था, और उस पे मेहमान अपना बिस्तर बिछा के गद्दा बना के वहाँ रहायश रखते थे। इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन मेहमानों के लिए वसी बुनियाद पर खाने का इंतज़ाम एक बहुत बड़ा फरीज़ा था, जिसकी इंजाम दही के लिए हज़रत बानी सिलसिला आली अहमदिया अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में ही काबिल तक़लीद नमूना पेश करके हर फ़र्द जमात की सरिश्त में मेहमान नवाजी का ख़मीर रख दिया। पहले चूँकि जमात का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था बाकायदा लंगर खाना, तो हजूर के घर से ही खाना वगैरह पक के जाता था, और हज़रत अम्मा जान उसकी निगरानी फरमाती थी। और फिर हजूर के जो मेहमान नवाजी की अखलाक थे वो उसके अलावा जो इस तरह वो फरमाते हैं कि जी रात 12 बजे के करीब दरवाज़ा खटका तो हजूर ख़ुद एक दूध का गिलास लेके तशरीफ़ फरमा थे। हजूर ने फरमाया कि मैंने सोचा कि आपको इस वक्त दूध की शायद ज़रूरत हो, तो ये दूध था, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस तरह की हजूर ज़ाती तौर पर मेहमान नवाजी ख़ुद भी फरमाते थे।
لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کے بابرکت دور سے ہی جاری ہوا، مہمانوں کے طعام کا انتظام کرنے میں پیش رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افراد کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر دیگر لنگر خانوں کے قیام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مختلف محلہ جات میں قائم کیے جانے والے یہ لنگر خانے مفوضہ محلہ جات میں مہمانوں اور میزبانوں کے لیے بر وقت کھانا تیار کرنے کا کام آسان طریقے پر انجام دیتے رہے۔ 1983 کے جلسے میں تو اس وقت 9 لنگر تھے۔ 9 لنگر سے مراد یہ ہے کہ ایک پرہیزی اور ایک لنگر دارالضیافت کا جو ہے، اور اس کے علاوہ دارالصدر لنگر 1 جس کو کہتے ہیں، دارالرحمت غربی لنگر 2 اور دارالعلوم لنگر 3 اور دارالنصر لنگر 4 اور دارالجمن لنگر 5، دارالصدر غربی کا نمبر 6 اور دارالرحمت شرقی نمبر 7 جو مسجد رازقی کے ساتھ ہے، اور دارالضیافت کا اور پرہیزی، یہ 9 لنگر۔ تو مہمانوں کے کھانے کے انتظام کے لیے مٹی کے پیالے ہوتے تھے، پانی پینے کے لیے آب خورا ہوتا تھا، اور لیٹرین وغیرہ جانے کے لیے لوٹے استعمال کرتے تھے مٹی کے، اور گھڑے بھی کمروں میں پانی کے لیے رکھے جاتے تھے تاکہ ہر مہمان جو ہے وہ اپنے آب خورے سے گھڑے سے پانی لے سکے۔ تو اس طرح سے ان کی رہائش کے لیے، کھانے کے لیے یہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ وہ نان بھائیوں کو اٹھانا شروع کیا، اس میں بھی جس طرح پہلے فوراً آ کے اٹھانے پر چلے جاتے تھے، یہ انہوں نے نہیں سست روی کا مظاہرہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مثلاً ہمارا ڈنگ لگا کرتا تھا، شروع ہوتا تھا جو صبح کی روٹی پکانے کے لیے، وہ 12:30-1 بجے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اس وقت تو ہم روٹی تقسیم شروع کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ساری میرے لنگر میں خانے میں تو اس وجہ سے شارٹیج ہوئی۔ کمی ہوئی بھی زیادہ لنگر 1 میں ہی تھی، باقی جگہوں پہ اس طرح کمی نہیں تھی، لیکن لنگر 1 سب سے بڑا لنگر تھا، 80 سے زائد تنور تھے یہاں، اور بڑی قیام گاہیں جو تھیں وہ اسی کے اوپر تھیں، تو اس لیے بہرحال وہ اس نے بہت اثر ڈالا۔ یہ صورتحال تھی کہ صبح جس وقت ہم صبح سے مراد ہے رات کے وقت، نماز فجر سے کافی پہلے افسر صاحب جلسہ تھے، میر داؤد احمد صاحب اور ہم دونوں حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کو جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت صرف 5000 روٹی تھی لنگر 1 میں پکی ہوئی، جبکہ ٹوٹل روٹی وہاں پکنی تھی 35000۔ فجر کی نماز میں ہی حضرت صاحب نے نماز پڑھاتے ہی یہ اعلان کیا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس لیے آج سب جو روا میں رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں، گھروں میں ٹھہرے ہیں یا قیام گاہوں میں ٹھہرے ہیں، میں بھی 1 روٹی کھاؤں گا اور باقی بھی سب 1 روٹی کھائیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا۔ دوسرے حضور نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ گھروں میں روٹیاں پکا کے تو لنگر نمبر 1 میں بھجوائی جائیں۔ یاتون من کل فج عمیق یاتی کا من کل فج عمیق کے یہ نظارے 1983 تک روا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری رہے، اور پھر اس جلسہ پر پاکستانی قوانین کے تحت قدغن لگا دی گئی جو آج تک قائم ہے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے، دن اپنی تسکین جا کے لیے